إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہماری قبروں میں ہم سے پوچھا جائے گا تو ان 3 سوالات میں سے ایک سوال ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہوگا۔ اس لیے ہم تمام پر یہ ضروری ہے، ہر شخص پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے، آپ کو جانے اور آپ کو پہچانے، آپ کی سیرت کو سمجھے۔ اور ہر شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو جانے اور دین اسلام کو سمجھے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں جاننا ہم تمام پر ضروری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ ہماری زندگی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کریں۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے غزوات کے بارے میں ایسی تعلیم دیا کرتے تھے جیسے وہ
انہیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو ہم سب پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اچھی طریقے سے مطالعہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ ما کان اول بدء امرک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آغاز کے بارے میں، اپنی ابتدا کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ یعنی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو انہوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن کر رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی ان کی جو خواہش تھی وہ یہاں تک لے گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں کیا کچھ ہے یہ بھی آپ نے جاننا ضروری سمجھا۔ اسی لیے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے آغاز کے بارے میں بتلائیے، اپنے پہلے معاملات کے بارے میں بتلائیے، ولادت سے پہلے کے بارے میں آپ کے متعلق کیا ہے وہ مجھے آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں بتاتا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، پہلی بات آپ نے یہ بتائی کہ میں میرے والد، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت منظر کو بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو اس کام کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو ان کی نسل میں سے، جہاں پر یہ گھر بن رہا ہے، اسماعیل میری اولاد، ان کی نسل میں سے ایک رسول بھیج دے، رسول ایسا ہو جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں ادب سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ اے اللہ بے شک تو ایسا کر سکتا ہے، بے شک تو عزیز ہے، اے اللہ تو حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبۃ اللہ کے تعمیر کے وقت کی تھی کہ اے اللہ یہاں سے تو ایک ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَبُشْرَىٰ عِیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی بشارت ہوں۔ کون سی بشارت ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور عیسیٰ بن مریم نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اتاری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اللہ نے تورات اتارا، اس تورات کے اندر عیسیٰ کے بھیجے جانے کا ذکر تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ نے جس نبی کی بشارت دی تھی اس کی تصدیق بن کر آیا ہوں، وہ وعدہ سچا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں
تورات میں جو تھا وہ بن کر آیا، اور میرے بعد آنے والے ایک نبی کی بھی میں بشارت لے کر آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں کھلے الفاظ میں نام لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تورات میں عیسیٰ کی بشارت تھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بشارت پوری ہو گئی۔ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بشارت کے تحت دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ، جس وقت میری ماں مجھ سے حاملہ تھی اس وقت میری ماں آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا، ایک نور نکلا، اور وہ نور ملک شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمت اللہ علیہ آمنہ کے اس خواب کی تعبیر میں بتاتے ہیں کہ یہ نور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے حالت حمل میں خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کا تذکرہ انہوں نے مکہ والوں کے سامنے کیا تھا۔ مکہ والوں کے اندر یہ چیز عام ہو چکی تھی۔ اس سے مراد وہ نور ہے جو نور اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ ہدایت کا نور، اسلام کا نور، اللہ کی وحی، قرآن پاک، اسی نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شرک کی ظلمت اور شرک کی تاریکی کو دور کر دیا، اور اسی نور کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور اور کھلی کتاب آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اس نور کے ذریعے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کسے ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، اسے اللہ ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ کن چیزوں کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ ونصروہ، اور اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کرتے ہیں جس نور کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نور ہیں تو آپ کے ساتھ پھر ایک نور بھیجے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے نور بھیجا، ہدایت کا نور، اسلام کا نور، اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن۔ اسی نور کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور اللہ مومنوں کو اندھیرے سے نور میں لاتا ہے، ظلمتوں سے نور میں لاتا ہے۔ کفر ظلمت ہے، کفر تاریکی ہے، ہدایت نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اندھیرے سے اجالے میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات،
وہ انہیں نور سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اللہ نے نور بھیجا، ہدایت کا نور، اسلام کا نور، قرآن کا نور، اللہ کی وحی کا نور، اور اللہ فرماتا ہے اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ولادت سے پہلے کے حالات پوچھے گئے، آپ نے 3 باتیں بتلائیں۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آپ بشارت ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی کہ آخری زمانے میں اللہ ایک پیغمبر بھیجے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشخبری ہیں۔ تیسری بات آپ نے یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب حمل سے تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، تو اس نور سے مراد اسلام ہے، ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی ولادت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا اتنا عظیم واقعہ تھا کہ پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان بھی کیا، اس کی بڑی بڑی نشانیاں، آپ کی ولادت سے پہلے بڑے بڑے واقعات دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھائے، تاکہ جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے باخبر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، کئی روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آسمان میں ایک روشن تارا ظاہر ہوا جسے یہودیوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، 7-8 سال کا، اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا کہ دیکھی ہوئی چیزوں کو سمجھ نہ سکے، یعنی سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا میں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک یہودی ایک بہت بڑے قلعے کے برج پر کھڑے ہو کر چلا رہا ہے، یا معشر یہود، یا معشر یہود۔ مدینے کے اندر بڑے قلعے پر کھڑا ہو کر یہ یہودی پکار رہا ہے، اے یہودیوں آ جاؤ، اے یہودیوں آ جاؤ، یہاں تک کہ سب یہودی جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے ویلک، کیا ہو گیا، مالک، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا طلع اللیلۃ نجم احمد الذی ولد بہ، آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا جو محمد کی پیدائش پر طلوع ہونے والا تھا۔ یہودی نے قلعے پر کھڑے ہو کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن مدینے میں خوشخبری دے دی کہ اے یہودیوں، وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو محمد کے پیدائش پر طلوع ہونے والا تھا۔ اور آپ تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی ہجرت، آپ کی نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلنے کے چرچے تورات اور انجیل کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ تھے، جگہوں کی نشاندہی کے ساتھ، چاروں طرف پہاڑ ہوں گے، سنگلاخ علاقہ ہوگا، کھجور کے باغات ہوں گے، اتنی تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا تھا کہ اس نبی کی تلاش میں، اس نبی تک پہنچنے کے لیے یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے، عرب کی بہت ساری ایسی جگہیں جو مدینے کے مشابہ تھی، وہاں پر جا کر پورے طور پر اپنی بستیاں بسا چکے تھے۔ مدینے کے اطراف و اکناف بھی یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بستے تھے، اور اسی تلاش میں آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے ظاہر ہوں گے، اور اگر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ہم ان کی مدد کر سکیں گے، ان سے ہم کو بہت ہی زیادہ فیض پہنچے گا۔ لیکن
آگے آپ کو تفصیل معلوم ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، انہوں نے آپ کو جان بھی لیا، آپ کو پہچان بھی لیا، لیکن ان کا ایسا ماننا تھا، وہ ایسا سوچتے تھے کہ یہ نبی ہم یہودیوں میں سے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں میں سے نہیں بلکہ مکہ کے قریش میں سے نازل فرمایا، مکہ کے قریش میں سے اللہ نے مبعوث کیا، تو حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، تورات کے اندر آپ کے بھیجے جانے کے قصے بہت ہی زیادہ واضح تھے، اسی لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، فرماتے ہیں زید بن عمرو بن نفیل ایک بہت نیک متقی پرہیزگار آدمی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے انتقال کر چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتلایا کہ یہ جنت میں ہیں، کیونکہ توحید پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے پہلے بھی فطرت اسلام پر تھے، توحید پر تھے، سچے دین کی تلاش میں تھے، ملک شام تک پہنچ گئے دین کی تلاش میں، تو وہاں کے ایک بہت بڑے پادری، بہت بڑے راہب نے زید بن عمرو بن نفیل سے کہا، فرماتے ہیں قال لی حبر من احبار الشام، مجھ سے ملک شام کے راہبوں میں سے، ملک شام کے پادریوں میں سے ایک پادری نے کہا، خد خرج فی بلدک نبی او هو خارج، تمہاری بستی کے اندر، عرب کے اندر وہ نبی نکل چکے ہیں، یا اس نبی کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے، قد خرج نجمہ، کیونکہ اس نبی کی پیدائش پر جس ستارے کو طلوع ہونا تھا وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، فرجع فصدقہ واتبعہ، جاؤ میری تم کو یہ نصیحت ہے کہ جا کر تم اس کی بات مان لو، اس کی اتباع اور پیروی کر لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ ستارہ ظاہر کر دیا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت طلوع ہونے والا تھا، اور اس ستارے کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی کی تھی، انجیل میں بھی کی تھی۔ اسی لیے علماء یہود، نصارہ کے علماء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو قصے ہیں، اس کی جو بشارتیں ہیں، اس وقت کے جو اہم احداث ہیں، یہ احداث اللہ تعالیٰ نے صرف اہل کتاب یہود و نصارہ پر ہی نہیں کھولا، بلکہ اللہ کی یہ حکمت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ جو ان پڑھوں کی بستی تھی، جہاں پر امی بسا کرتے تھے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے ایسے واقعات رونما کرایا، ایسے واقعات اللہ نے ظاہر کیا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ کے لوگ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بت پرستوں کی بستی میں بسنے والے اپنے گھر کی حفاظت اللہ رب العزت نے نصارہ کے خلاف کی۔ یمن کے اندر اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، کرسچن تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں۔ بہرحال مکہ کے جو مشرکین تھے، ان مشرکین کے دین سے اہل کتاب کا دین، نصارہ کا دین بہتر تھا، کیونکہ اس میں آخرت کی باتیں تھیں، توحید کی باتیں تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کی باتیں تھیں۔ اس کے باوجود بھی جب نصارہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا۔ سورۃ الفیل میں اللہ نے اسی واقعے کو بیان کیا
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کوشش کو ناکام نہیں کیا، ان کی سازش کو اللہ تبارک و تعالی نے ناکام نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا ارسلنا علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ ہوا یہ کہ کعبۃ اللہ کی عزت، کعبۃ اللہ کی شان و شوکت جب ابرہہ کو دیکھی نہ گئی تو اس نے کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کے اندر چڑھایا، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت صرف کفار تھے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا ہاتھیوں کا لشکر ہے، بہت بڑی فوج ہے، اور اس فوج سے لڑنا ہماری بس کی بات نہیں ہے، تو ان لوگوں نے مکہ مکرمہ کو خالی کر دیا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا اللہ کے گھر کے متولی ہو کر آپ اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ کر جائیں گے، دشمن سے نہیں لڑیں گے؟ تو عبد المطلب نے کہا اس گھر کا مالک اس گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اللہ نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اپنی چونچوں سے وہ کنکر پھینک رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے اندر اتنی طاقت رکھ دی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اللہ نے بانٹ دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ واقعہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے خاطر ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹے پرندوں کو بھیج کر حفاظت کرنا، یہ اس بات کی بشارت تھی کہ یہ گھر حق پر بنایا گیا ہے، اور اس گھر کو جس نے بنایا تھا اسی کی تبلیغ کرنے کے لیے اسی کے خاندان سے اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا ہے۔ یہ ابتدا میں یہ بات گویا اس طریقے سے بتائی گئی تھی کہ ایک بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، مکہ میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی محمد کی زندگی میں کچھ سال گزرنے کے بعد مدینہ طیبہ سے صحابہ کی فوج لے کر فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کعبۃ اللہ کی صفائی کر کے بتوں کو پاک و صاف کرے، پھر اس کے بعد بھی اسے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، تو اہل مکہ کو سمجھ لینا ہوگا کہ وہ اللہ جس نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے خاطر ہاتھیوں کے لشکر کو ہلاک کیا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد نہ کرتا۔ مکہ کو فتح کرنا، کعبۃ اللہ کو پاک کرنا، پھر اس کے بعد امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا، گویا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اللہ جس نے ابرہہ کے خلاف کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، اگر محمد حق پر نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا۔ تو یہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا بشارتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے عطا فرمایا۔ اور اسی سال جس سال ابرہہ کے ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ صحیح قول کے مطابق ابرہہ کے ہاتھیوں کے واقعے کے 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس سال آپ پیدا ہوئے جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ کے ہاتھیوں کا واقعہ۔
قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پا کر اللہ نے آپ کو پناہ دی، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدائش کے بعد بھی بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک عظیم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حلیمہ بیان فرماتی ہیں۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں۔ آپ کو جنم دیا آمینہ نے، اور آمینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں سے ابو لہب کی لونڈی سویبہ بھی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد عرب کا یہ عام دستور تھا، خصوصاً عرب کے جو شہر ہوا کرتے تھے، عرب کے شہر کے لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے خاطر شہر سے دور رکھ کر دیہات کے ماحول میں تربیت دینے کے لیے، تاکہ وہاں پر بچہ اچھی زبان سیکھے، صاف ستھری زبان سیکھے، پاک ہوا میں پرورش پائے، دیہات کے ماحول میں محنت مشقت کرنا سیکھے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ عورتیں ان بچوں کو لے جا کر اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی تھیں اور دیہات کے ماحول میں بچوں کی بہترین تربیت کیا کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال بڑا قحط کا سال تھا، زمین پوری خشک ہو چکی تھی۔ فرماتی ہیں خرجت من بلدہا، کہ وہ اپنے شہر سے نکلی، ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، ان کے دودھ پیتے بچے بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہی عورت دودھ پلا سکے گی جس کے پاس چھوٹا سا بچہ ہو۔ فرماتی ہیں میں اپنے شوہر اور دودھ پیتے ہوئے بچے کے ساتھ بنو سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں نکل آئی، یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے۔ لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے کا اپنا حال بیان کرتی ہیں، خشک سالی تھی، زمین پوری سوکھی تھی، کہیں کوئی ہریالی نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ میں ایک دبلی پتلی بہت ہی زیادہ لاغر قسم کی ایک اونٹنی اور ایک بہت ہی دبلی پتلی گدھی تھی جس پر ہم سوار ہو کر آئے تھے۔ ہمارا سفر اتنی مصیبت سے کٹا کہ جس گدھی پر ہم سوار ہو کر آ رہے تھے ہماری ساتھیاں، ہماری سہیلیاں آگے نکل جاتی تھیں اور ہم پیچھے رہ جاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ فرماتے ہیں حلیمہ سعدیہ ما ننام لیلنا اجمع، بھوک کا یہ عالم تھا کہ ہم اپنے بچے کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اس کے رونے کی آواز سے پوری رات سو نہیں سکتے تھے۔ ایسے سخت حالات میں کسی طریقے سے ہم مکہ پہنچے، ہماری اونٹنی کے تھن میں ایک قطرہ دودھ تک نہیں تھا، اور میں خود بھوک سے پریشان، میرا بچہ بھوک سے پریشان، یہاں تک کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پر جا کر ہم مالدار گھرانے کے بچوں کو تلاش کرنے لگے تو ہر عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھلائے گئے۔ جو بھی عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پیتے بچے تھے، ہر عورت کو آپ کو دکھایا گیا۔ لیکن عورتوں نے جب یہ سنا کہ یہ بچہ یتیم ہے، فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ سب سوچتی تھیں یتیم ہے تو ہم کو کیا ملے گا، ماں کتنا دے سکے گی، دادا کیا کر سکے گا، اگر بچے کا باپ ہوگا تو اس کی اچھی مزدوری مل جائے گی۔ اسی لیے جتنی عورتیں آئیں سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، واپس کر دیا۔ فرماتی ہیں حلیمہ میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ پھر جب ہم واپس نکلنے کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا
ہر عورت کو دودھ پلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے. میں ہی ہوں جسے کچھ نہیں ملا. کم سے کم اس یتیم کو ہی لے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مل جائے. فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ, میرے شوہر نے کہا اس بچے کو لے لو, شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائے. فرماتی ہیں حلیمہ, میں نے صرف اس غرض سے کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بغیر بچے کے واپس نہ لوٹوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا. لے کر جیسے ہی میں اپنے خیمے میں آئی, میری چھاتیاں سوکھی ہوئی تھی, میرا خود کا بچہ بھوک سے پریشان رہتا تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے سے اپنا سر لگایا, میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی. یہ برکت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں بابرکت چیزیں تھیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے. اور ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے اندر کسی بھی شخصیت سے برکت حاصل کرنا درست نہیں ہے. برکت اللہ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت رکھی تھی. اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے, وضو کے پانی سے برکت حاصل کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے برکت حاصل کرتے تھے. آپ کے منہ مبارک, آپ کے بال بعض امہات المؤمنین کے پاس تھے, اس پر سے پانی ڈال کر مریضوں کو دیا جاتا تھا, اس سے شفا مل جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنے ہوئے کپڑوں کو بھگو کر جو پانی دیا جاتا تھا, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. اور یہ برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک منحصر ہے. کسی بھی شخص کو نیک متقی پرہیزگار سمجھ کر اس سے تبرک حاصل کرنا, اس سے برکت حاصل کرنا, یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کی چھاتیوں سے اپنا منہ لگایا, چھاتیوں میں دودھ بھر گیا. فرماتی ہیں آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا, اور آپ کی برکت سے میرا بیٹا بھی اس دن پیٹ بھر کر دودھ پی لیا. اس کے بعد فرماتی ہیں میرا شوہر اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے گیا, کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے. اس دن ہم نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا. قافلہ جب واپس لوٹا, ہم اسی دبلی پتلی گدھی پر سوار تھے. وہ گدھی جو جب ہم آ رہے تھے بڑی مشکل سے چلتی تھی, ہمیں لے کر تیز دوڑنے لگی. میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا حلیمہ کیا تم نے اپنے سواری کو بدل لیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں, یہ اس بچے کی برکت سے ہے. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں ہم گئے, ہماری بستی کے اندر ہماری کچھ بکریاں تھیں, ہمارے چرواہے بکریاں چرانے جاتے تھے تو پیٹ بھر کر واپس آتے تھے. بستی کے سارے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ جا کر تم بھی وہیں پر اپنی بکریاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ کے چرواہے بکریاں چراتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہماری گھر کو خوشی سے بھر دیا, ہم مالا مال ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد فرماتی ہیں حلیمہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئی. آپ سے جو خیرات جو برکات میں نے دیکھے تھے, ان کے دیکھتے میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ماں کے حوالے کر دوں. اسی لیے میں نے آمنہ سے کہا کہ اس بچے پر مکہ کی وبا, یہاں کے آب و ہوا سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے, تم اس بات پر کیوں راضی نہیں ہو جاتی کہ کچھ دن اور میں اس بچے کو لے کر جاؤں؟ آمنہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی. حلیمہ سعدیہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
اپنی بستی میں آئی، بنو سعد کی بستی میں۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تھے۔ اسی وقت سے ذمہ داریاں کس طریقے سے سکھائی جاتی تھیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، میں اور میرا وہ بھائی جس کے پیدا ہونے سے میں نے حلیمہ کا دودھ پیا تھا، میرے ہی ہم عمر تھا، ہم دونوں مل کر بکریوں کے بچے چرانے کے لیے بستی سے باہر نکلا کرتے تھے، 2.5-3 سال کی عمر میں۔ یہ تربیت ہوتی ہے جو تربیت دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم توشہ ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، اسی لیے میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جاؤ ماں سے کچھ کھانے کا سامان لے کر آؤ۔ کتنی سمجھداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، کیسی تربیت ہوتی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ بکریوں کو ایسے ہی تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے کہا جا کر ماں سے توشہ لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد حادثہ شق صدر ہوا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک آسمان سے کوئی آیا، مجھے پکڑا لٹا دیا، میرے سینے کو چیرا، میرے دل کو نکالا، اس میں سے ایک کالا ٹکڑا نکال کر دکھایا، کہا ھذا حظ الشیطان من، یہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، نکال کر اسے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد میرے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، علم اور حکمت میرے سینے کے اندر بھر دی گئی، میرا سینہ سی دیا گیا۔ میرے بھائی نے آ کر کچھ واقعہ دیکھا، جا کر اپنی ماں سے بتلایا، کہا ان محمدن قد قتل، کسی نے محمد کو جان سے مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلیمہ دوڑتے ہوئے آئی، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرا چہرہ پورا پیلا ہو چکا تھا۔ میری ماں کو مجھ پر خوف محسوس ہوا، لے کر مکہ پہنچ گئی، جا کر آمینہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا اس بچے پر مجھے کچھ عجیب و غریب اثرات نظر آتے ہیں، اس لیے میں اسے تیرے حوالے کر دیتی ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی واقعات ہیں۔ آمینہ نے اس وقت کہا مجھے اپنے بچے پر کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ حمل کے دوران میں نے بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں، اس میں سے یہ واقعہ آمینہ نے حلیمہ کے ساتھ ہی بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد سے واپس آئے، کچھ ہی عرصے کے بعد آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ آمینہ کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کی ذمہ داری عبد المطلب کے کندھوں پر پڑی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھ کر پالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت کو عبد المطلب بچپن ہی میں پہچان چکے تھے، اسی لیے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتا تو عبد المطلب کہتے تھے دعو ابنی ھذا فإن له شأنا، میرے اس بچے کو کچھ نہ کہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ایک عظیم شان ہونے والی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کے ساتھ پالا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب واقعات دکھلائے، نبوت سے پہلے کے کچھ اور واقعات انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا احترام تمام چیزوں سے زیادہ کر کے بھر دے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔